اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 263۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات اور درگزر کر دینا ایسا صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس مال نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے ہی ہو۔ ہم جو ہیں وہ کتنی بار صدقہ کرتے ہیں؟ روز ہمیں تھوڑا بہت صدقہ جو ہے وہ نکال دینا چاہیے۔ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ فرمایا جو رمضان میں دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا تنگ دست جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے اور ان سے ابتدا کرے جو تیرے زیر کفالت ہو، یعنی جو آپ کے گھر میں جو نوکر ہیں یا ایسے غریب رشتہ دار ہیں تو آپ ان سے شروع کریں۔ ایک دفعہ ایک اور آدمی نے آپ سے یہی سوال کیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو صدقہ تم تندرستی کی حالت میں کرو جب کہ تم حرص رکھتے ہو، یعنی تمہارے دل میں جو ہے وہ لالچ ہو، اور فقر سے ڈرتے ہو اور دولت کی طمع رکھتے ہو، یعنی تمہارے دل میں دولت کا لالچ بھی ہو، خواہش بھی ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنے مال لوگوں کو دکھلانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کی مثال یوں ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر زور کا مینا برسے تو مٹی بہہ گئی اور پتھر کا پتھر باقی رہ گیا۔ اس طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ ثواب کماتے بھی ہیں تو بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ریاکار جو ہوتا ہے، یعنی جو دکھاوا کر کے صدقہ کرتا ہے، اس کی نیت ہی درست نہیں ہوتی، اور نیت جو ہے وہی تو اصل بیج ہے، لہٰذا ایسا بیج بارآور نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا بیج جو ہے وہ کوئی پھل نہیں لا سکتا۔ اس کی مثال اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جیسے ایک صاف چکنا سا پتھر ہو جس پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، اس میں وہ اپنا بیج ڈالتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو پانی مٹی کو بھی بہا لے جاتا ہے اور بیج بھی اس مٹی کے ساتھ بہہ جاتا ہے، لہٰذا پیداوار کیا ہو سکتی ہے؟ ریاکار کا دراصل اللہ پر روز آخرت پہ کوئی طرح ایمان ہی نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب پانے کی اس کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن پہلے آدمی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، اسے اللہ کے ہاں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں جتلائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے لڑتے رہے کہ لوگ تجھے بہادر گئے ہیں اور دنیا میں کہلوا چکے۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکیں گے۔ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں جتلائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیے؟ وہ کہے گا میں نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، اور تمہیں دنیا میں عالم اور قاری کہا جا چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جو اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں جا پھینکیں گے۔ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اموال سے نوازا تھا، اللہ اسے اپنی نعمتیں جتلائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیے؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں تو پسند کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور وہ تم کو دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا جو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکیں گے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے انسان کو اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنات بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضيفين فإن لم يصبها فبل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا جوئی اور اپنی پوری دل جمی کے ساتھ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو کہ اگر اس پہ زور کا می برسے تو دگنا پھل آئے، اور اگر زور کا می نہ برسے تو پوار ہی کافی ہوتی ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ربوتن سے مراد ایسی زمین ہے جس کی سطح عام زمین سے قدرے بلند اور قدرے نرم ہو۔ ایسی زمین عموماً سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ اور وابل یا زوردار بارش سے مراد انتہائی خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا ہے۔ اور پھوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس میں یہ دونوں باتیں موجود ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔